یہ سازش پاکستان کے خلاف ہوئی، یہ سازش پاکستان کی آرمی کے خلاف ہوئی۔ پاکستان کی آرمی بھی پھنس چکی ہے، صرف جنرل باجوہ کا ہی کردار نہیں ہے، اور اس کے لیے منصوبہ سازی کی گئی۔ باجوہ کو برائب کیا گیا، تو کیمرہ سیشن بھی ایک ڈرامہ تھا اور حکومت کی ایک چال تھی۔ آرمی آئین کے پیچھے کھڑی ہے، اور محض آپ اپنی خواہشات کی بنیاد پر، سینہ زوری کی بنیاد پر حالات کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں جناب، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو جاوید راٹھور کا سلام۔ دوستو، عمران خان کہتے ہیں اور سبھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف سازش ہوئی۔ دوستو، یہ سازش صرف عمران خان کے خلاف نہیں ہوئی، یہ سازش پاکستان کے خلاف ہوئی، یہ سازش پاکستان کی آرمی کے خلاف ہوئی، اور بدقسمتی سے یہ سازش خود آرمی کے ایک جرنیل کے ہاتھوں خود ہوئی، پاکستان کے دفاع کرنے والے ایک شخص کے ہاتھوں ہوئی، اور پاکستان پر حکومت کرنے والے سیاستدانوں کے ہاتھوں ہوئی۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان ایک شدید بحران میں پھنس چکا ہے، پاکستان کی آرمی بھی پھنس چکی ہے، پاکستان کی جوڈیشری تقسیم ہو چکی ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ بے توقیر ہو چکی ہے، سیاستدان ایک دوسرے کے گریباں پکڑے ہوئے ہیں، غریب عوام آٹے کے لیے لائنوں میں لگ کر اپنی جانیں ضائع کر رہے ہیں، اور حکومت وقت اپوزیشن کے خلاف ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، بغاوت، دہشت گردی کے مقدمے درج ہو رہے ہیں، ملک کے اندر ڈالر ختم ہو چکا ہے، کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ حالات یہاں پر کیسے پہنچے؟ کس نے پہنچایا؟ ملک کو یہاں تک لانے میں صرف جنرل باجوہ کا ہی کردار نہیں ہے، کچھ اور لوگ بھی اس کے پیچھے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ایک بار زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ جرنیل 2-3 سال کے لیے آتے ہیں اور آ کر ہم پر حکم صادر کرتے ہیں، میں ان جرنیلوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور کئی جرنیلوں کی پتلونیں اتر جائیں گی۔ پھر اس کے بعد وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ میاں صاحب کو 3 دفعہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آرمی نے اقتدار سے الگ کیا، اور میاں صاحب نے کہا کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمارے ڈومین میں مداخلت کرنے والے؟ ظاہر ہے کہ زرداری صاحب اور میاں صاحب بہت پرانے سیاستدان ہیں، میں ان کی سیاست کا مداح نہیں ہوں، نہ ان کی گورننس کا مداح ہوں، لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ وہ تجربہ کار سیاستدان ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اس وقت تک اقتدار میں نہیں آ سکتے یا رہ نہیں سکتے جب تک ہم آرمی کو کمزور نہ کریں، اور آرمی تبھی کمزور ہوگی جب عوام کے دلوں میں اس کی محبت ختم ہو جائے گی، اور اس کے لیے منصوبہ سازی کی گئی، اور اسی منصوبہ سازی کے تحت اطلاعات کے مطابق جنرل باجوہ کو برائب کیا گیا، اس کو رشوت دی گئی، ویسے تو نہیں، 10-12 ارب کے اثاثے ایک 22 گریڈ کے ملازم کے 6 سال کے دوران چیف آف آرمی سٹاف رہنے کے بعد 12 ارب کے اثاثے ان کے رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ اخبارات میں خبر نہیں آئی، بلکہ یہ ان کے ٹیکس ریٹرن میں انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے، اور جو ڈکلیئر نہیں کیے ملک سے باہر وہ کتنے ہوں گے؟ دوسرے جنرل اعظم باجوہ صاحب کی امریکہ میں کتنے انہوں نے بزنسز یہاں پہ شروع کیے ہیں۔ تو ان جرنیلوں کو برائب کیا گیا،
کرنے والے کون تھے؟ ظاہر ہے کہ وہی سیاستدان جن کو انہوں نے اقتدار سے الگ کیا تھا، استعمال کیا تھا، دھمکیاں دی تھیں، ان کے خلاف کیسز بنائے تھے۔ اب انہوں نے سیاسی چال چلی، سیاسی چال چل کے باجوہ صاحب کو انہوں نے پھنسایا، اور لگتا ہے کہ اب نئے آرمی چیف کو بھی انہوں نے بالکل مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ یاد رکھیے کہ آرمی والے لوگ سیدھے ہوتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ، اسٹریٹ شوٹر، لیکن وہ پالیٹیشنز کی جو چالیں ہیں، داؤ پیچ ہیں، ان کو نہیں جانتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رول کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ آرمی کا امیج بری طرح پورے ملک کے اندر شیٹر ہو چکا ہے۔ لوگوں کو توقعات تھی کہ نئے آرمی چیف آ کے پاکستان کی آرمی کا امیج ریسٹور کریں گے، کریڈیبلٹی کو ریسٹور کریں گے، لیکن آرمی چیف جو کل گئے وہاں پہ پارلیمنٹ میں کیمرہ سیشن میں سمجھتا ہوں کیمرہ سیشن بھی ایک ڈرامہ تھا اور حکومت کی ایک چال تھی تاکہ آرمی چیف کو وہاں لایا جائے، آرمی چیف سے سٹیٹمنٹ دلوائی جائے اور جوڈیشری کو متنبع کیا جائے کہ آرمی ہمارے پیچھے کھڑی ہے۔ آرمی کو یوز کیا گیا اس بار بھی۔ پہلے انہوں نے جنرل باجوہ کو یوز کیا تھا، اب جنرل عاصم منیر کو بھی یوز کر لیا، اور جنرل صاحب نے وہاں جا کر کہا، دو باتیں کی انہوں نے جو میڈیا میں آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہا انہوں نے کہ نہ پرانا پاکستان، نہ نیا پاکستان، یہ ہمارا پاکستان کی بات کریں، تو بلا شبہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ سب اس پاکستان کو کہیں ہمارا، اور اس کے لیے قانون اور آئین کے اندر رہیں۔ لیکن لوگوں نے اس کا مطلب کچھ اور لیا۔ لوگوں نے کہا کہ جب آرمی چیف کہتے ہیں ہمارا پاکستان تو اس کا مطلب ہے فوج کا پاکستان۔ اگرچہ ان کی شاید یہ نیت نہیں ہوگی، لیکن لوگوں نے اس کو اس طرح پرسیو کیا۔ کیوں کیا؟ وہ آپ کے اقدامات ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ اور دوسری بات جو چیف آف آرمی سٹاف نے کہی، بڑی عام بات تھی، انہوں نے کہا کہ آرمی پارلیمنٹ کے پیچھے کھڑی ہے۔ جناب چیف صاحب، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آرمی آئین کے پیچھے کھڑی ہے، اور آئین سب سے بالا تر ہے، پارلیمنٹ سے بھی، جوڈیشری سے بھی، انتظامیہ سے بھی، مقننہ سے بھی، تمام اداروں سے آئین برتر ہے۔ جب آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حکومت کو سپورٹ کیا۔ وہ حکومت، وہ پارلیمنٹ جو جوڈیشری کے ساتھ محاذ ارائی میں مبتلا ہو چکی ہے، جس نے آئین کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، جس نے آئین کو پامال کر دیا ہے۔ 90 روز میں الیکشن ہونا تھا، بڑا سمپل مسئلہ ہے۔ اس میں سو موٹو اور فلاں بینچ اور یہ بینچ اور وہ بینچ، یہ سب فضولیات ہیں، یہ بہانے ہیں الیکشن سے بھاگنے کے۔ اور آپ اس پارلیمنٹ کی ساورنٹی کی بات کر رہے ہیں اور اس پارلیمنٹ کے پیچھے کھڑے ہیں جس کے اندر کوئی پارلیمنٹیرین نہیں ہے، جو پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے، جس کے اندر ایک ڈمی اپوزیشن لیڈر ہے۔ اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ کیسے ہو سکتی ہے جناب؟ پھر آپ دیکھیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، کون لوگ بیٹھے ہیں؟ وہی جن کے اوپر آپ کے ادارے نے بھی ثبوت فراہم کیے تھے کہ ان لوگوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، امبیزلمنٹ کی ہے، کرپشن کی ہے، باہر جائیدادیں بنائی ہیں، کک بیکس لیے ہیں، اور پھر آپ ان کی تو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ آئین کی نہیں کر رہے، آپ جوڈیشری کی نہیں کر رہے۔ آرمی کا امیج ریسٹور کرنے کے بجائے آپ اس کو مزید شٹر کر رہے ہیں۔ تو جناب یاد رکھیے، فوج عوام سے ہوتی ہے، ملک عوام سے ہوتے ہیں۔ جب آپ عوام کی نظروں میں اپنی اہمیت، اپنی قدر کھو دیں، تو پھر کوئی فوج کسی کے ساتھ لڑ نہیں سکتی اور نہ کھڑی رہ سکتی ہے۔
इस वक्त फौज के जो हालात हैं, मैं समझता हूं कि फौज के अंदर भी शायद लोग आर्मी लीडरशिप की पॉलिसीज से खुश नहीं हैं। इस वक्त जनाब जरूरी है कि आप जरा सोचें ठंडे दिल से और कुछ सीनियर्स लोगों को बुला लें जिनका कोई स्टेक ना हो, जिनकी किसी खास पार्टी से एफिलिएशन ना हो। उनसे गाइडलाइंस लें, सर्वे कराएं कि अवाम क्या सोच रहे हैं। दुनिया के तूल और अर्ज में जो पाकिस्तानी हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि जो पीडीएम की हुकूमत है ये गलत कर रही है, इसकी फाशिस्ट पॉलिसी से मुल्क को नुकसान हो रहा है, मुल्क की यकजहती को नुकसान हो रहा है, मुल्क की सालमियत को नुकसान हो रहा है और मुल्क का इमेज खत्म हो गया है और फौज भी अपने इमेज को खराब कर रही है। आप अपनी पॉलिसीज को जनाब दुरुस्त करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुल्क को नुकसान होगा, आपके अदारे को भी नुकसान होगा। मेरी आपसे ये मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप अवाम से लड़ाई नहीं करें। अगर आपने फैसला कर लिया कि आपने हर सूरत में एक शख्स को हटाना है, एक पार्टी को रोकना है जिसको अवाम चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सही नहीं कर रहे। ये यह्या खान ने किया था कि वो मुजीबुर रहमान जिसने अक्सरियत ली थी उसको इक़्तिदार से दूर रखने के लिए इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया गया था, तो नतीजे में बांग्लादेश बन गया था। तो यहाँ शायद कितने और बांग्लादेश बन जाएं, हाकम बदहन, लेकिन इसका इम्कान है क्योंकि आपकी जो पॉलिसीज हैं वो पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेशन की तरफ लेके जा रही हैं, पाकिस्तान को मजीद तबाही की तरफ लेके जा रही हैं, पाकिस्तान को एक सिविल वार की तरफ लेके जा रही हैं। लेकिन आप लोगों को एहसास नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने बड़े ओहदों पर पहुंचकर भी आप लोगों को हकीकत का अदराक नहीं है और महज आप अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर, सीना जोरी की बुनियाद पर हालात को कंट्रोल करना चाहते हैं। नहीं जनाब, बंदूक से कुछ नहीं होगा। जो होगा प्यार मोहब्बत से होगा और अपनी पॉलिसीज को दुरुस्त करने से होगा। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये जनरल आसम मनीर साहब तक भी पहुंच जाए। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।